رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي. صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم. برادر مکرم جناب راجہ جہانگیر خان صاحب، سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی آزاد جموں کشمیر و گلگت بلتستان، برادر عزیز جناب خوشحال شہین بھائی، امیر ضلع حلقہ مہاجرین لاہور، برادر عزیز جناب ابراہیم بھائی، سیکرٹری جنرل قیم اور سیکرٹری حالہ حلقہ لاہور، میرے بہت ہی قابل عزت بھائی مشتاق انجینئر مشتاق محمود صاحب، APHC کے سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر، جناب آزاد فاروق صاحب PTI سے ان کا تعلق، اور جناب مشتاق قادری صاحب، احسان اللہ تبسم بھائی، اور میرے ذی وقار بھائی جناب ظہور صاحب. بڑی عرصے بعد ملاقات ان سے آج ہو رہی ہے، اور ہم سب کے میزبان، ہم سب کی آنکھوں کا سرما جناب اعجاز کیانی صاحب، جناب مقصود طاہر صاحب، بزرگوں اور جوانوں، میں آپ سب کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس والہانہ انداز میں آپ جماعت اسلامی کے الیکشن کے بعد یہاں اپنی محبتوں کا صاحبان لے کر آئے. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے. بڑی مزیدار بات کی دوستوں میں کہ آج جماعت اسلامی پاکستان کا یوم تاسیس بھی ہے. آج کی تاریخ میں 1941 میں جماعت اسلامی پاکستان وجود میں آئی تھی. میں سب سے پہلی بات اسی پہ کرنا چاہتا ہوں. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بدأ الاسلام غریبا، اسلام نے جو اپنی دعوت کا آغاز کیا تو یہ غریب اور اجنبی دین تھا. جب اس کی پکار آتی تھی، جب یہ دستک دیتا تھا تو بستیوں کے بڑے، برادریوں کے بڑے وہ اپنے دروازے بند کر دیتے تھے. اس کی دعوت کے لیے اپنے دل اور اپنی آنکھیں اور اپنے دماغ کھولنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے. اس کلمہ طیبہ اور اس اسلام کی حکمرانی کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. طرح طرح کے خدشات کا وہ شکار تھے، اور اس کی دعوت دینے والوں کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے. ان کے قتل کے لیے ان کی تلواریں بے نیام ہو جایا کرتی تھی. اور کون سی ایذا رسانی ہے جو تاریخی طور پر کسی انسان پر گزری ہو، اور وہ اس وقت کے بدترین اسلام دشمن لوگوں نے اس کلمہ طیبہ کی دعوت دینے والے لوگوں کے لیے جناب تیار نہ کر رہے. رسول خدا فرماتے ہیں وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب پھر ایسا ہی دور اسلام پر آنے والا ہے جیسا کہ اس کی اجنبیت کا دور اس کے آغاز میں تھا. میرے ذی وقار بزرگوں اور بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ جس دور میں آج کل ہم زندہ ہیں، اسلام کی بہت ساری ویلیوز، اسلام کے بہت سارے چوٹی کے اعمال، انہیں دجال کی تہذیب نے متنازع فی قرار دیا ہے. اور ہمارے جو آزاد ملک ہیں، ہمارے مسلمان ملک جو ہیں، ہمارا جو اسلامی بلاک ہے، اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ دجالی تہذیب کے ٹاؤٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں طرح طرح کے مغالطے اس کلمہ طیبہ کے نظام کے حوالے سے پیدا کر دیے گئے ہیں. آج جہاد اس کو فنڈامنٹلزم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اس کو انتہا پسندی کی طرف جوڑ دیا گیا ہے. جبکہ رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ جہاد اسلام میں چوٹی کا عمل ہے اور یہ قیامت تک جاری رہے گا. اور آپ نے 3 مرتبہ قسم کر کے کہا اللہ کی
کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، مجھے پھر زندگی ملے، پھر مارا جاؤں، پھر اٹھایا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں۔ تو جناب آج اس طرح کی بات کرنے والے کو کہاں کہاں لوگ جوڑ دیتے ہیں۔ آج اسلام کی جو حلال کردہ بات ہے اس کو حرام میں مبتلا کر دیا گیا ہے۔ ہم پہلے سنا کرتے تھے کہ مغرب اور یورپ، اس میں اسلام کی حلال کردہ بات کو حرام اس لیے کیا گیا تھا کہ وہاں طاغوت کی حکمرانی ہے، جو اللہ کے مقابلے میں کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، یہ وہ کرتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا اسی پاکستانی اسمبلی کے ذریعے، نیشنل اسمبلی کے ذریعے ٹرانسجینڈر بل جب پاس ہو جاتا ہے تو ہمیں جناب یہ سوچنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ آپ تو جناب حلال اور حرام کے مغالطے اس قدر پیدا ہو گئے ہیں کہ 14 جماعتوں کی حکمرانی جس PDM میں تھی اس میں جناب ایک اسلام کی دائی اور علمبردار اور بڑی جماعت بھی موجود تھی۔ اس کی موجودگی میں ٹرانسجینڈر بل کا پاس ہونا گویا مرد سے مرد کی شادی جائز قرار دی، عورت سے عورت کی شادی جائز قرار دی۔ اللہ کی حرام کو جب لوگ حلال کر دیں تو اس سے زیادہ غربت اسلام پر اور کب آئے گی؟ تو آپ نے درست فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ۔ جس دور میں ہم گریجویشن ایج میں اور ابلاغی ایک طرح کی اس ترقی کے دور میں یہ کیفیت آ چکی ہے کہ آپ کسی بچے اور کسی بچی کی 24 گھنٹے نگرانی نہیں کر سکتے۔ آج آپ کا بیڈ روم، آج آپ کی ذاتی زندگی، وہ دجال جو ہے اس کو تقریباً اس تابوتی تہذیب میں اغوا کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ جناب خدا نے فرمایا تھا کہ فَطُوبَىٰ لِلْغُرَبَاءِ، تو جناب اس دور میں جو غریب اٹھیں گے اس اسلام کے مورچے کی دفاع کے لیے، اس کے مورچے کا جرنیل بننے کے لیے، اس کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اس کے مغالطے دور کرنے کے لیے، ان کے لیے میری طرف سے بشارت۔ اور رسول خدا نے بشارت دیتے وقت نہ دنیا کی قید لگائی اور نہ آخرت کی بات کی۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا سے لے کر آخرت تک اس ذی وقار بزرگ کے لیے، اس شیر دل جوان کے لیے رسول خدا کی بشارتیں ہیں کہ جو اس حال میں، کہ جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم کر کے جو لوگ اٹھیں گے اس اسلام کے پرچم کو اٹھانے کے لیے، تو ان کے لیے رسول خدا یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی، یہ شیر دل جوان، یہ بزرگ بڑے اور یہ انٹلیکچوئل، یہ پروفیشنل، یہ بہنیں بیٹیاں اور مائیں یہ کیا کریں گی کہ جناب یہ جو مغالطے باطل کی تہذیب پیدا کیے جا رہی ہے اس میں اصلاح کی کوشش کریں گے۔ یہ اپنے طبقے آبادی کے ہر طبقے میں گھس کر اس میں اصلاح کی مہم کو یہ آگے بڑھائیں گے۔ تو ان کی خدمت میں رسول خدا کی یہ بشارت آتی ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ جناب ان کی دنیا میں ان کو عروج ملے گا اور آخرت میں وہ بدترین عذاب سے نجات پائیں گے اور اللہ کی جنتوں کے مہمان ہوں گے۔ جماعت اسلامی اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کہتی۔ جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ آئیں ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اور ہماری زندگی اسی وقت بامقصد بنے گی کہ جب وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کو ہم اپنی رول ماڈل زندگی قرار دے کر ہم اس بہترین زندگی کی تقلید میں جب زندگی گزاریں گے ہماری زندگی بامقصد ہو جائے گی۔ جن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور جن کو ہم جانتے ہیں کہ جناب وہ چٹائی پر لیٹا کرتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس دن آپ کا وصال ہوتا ہے، آپ اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، کھانے پینے کی کوئی چیز آپ کے گھر پہ نہیں تھی، لیکن ذی وقار بزرگوں اور شیر دل جوانوں اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کچی جھونپڑی تھی اس کی دیوار پر 7 تلواریں لٹک رہی تھی۔ جناب یہ وہ اثاثہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کو دیا، بتایا کہ بھوک برداشت کر لو، پیاس برداشت کر لو، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے راستے کی جدوجہد سے کبھی باز نہ آنا۔ یہ اللہ کے راستے کی جدوجہد ایسی جدوجہد ہے کہ جو آپ کے نظریے کو فروغ بخشے گی اور انشاءاللہ العزیز جس مقصد کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے وہ مقصد پر تازہ ہو۔ آج تھوڑی دیر پہلے، آج جمعے کی اس زور کی نماز سے قبل ہم منصورہ آڈیٹوریم میں تھے، پتہ چلا کہ جناب دلاور حسینی صاحب کا یہ یوم شہادت ہے، ان کو جناب خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جماعت اسلامی کے اکابرین سارے اکٹھے اور موجود تھے۔ پتہ چلا جناب کہ وہ بنگلہ دیش کہ جس میں ابھی آزاد فاروق صاحب فرما رہے تھے کہ جناب آپ خون نہ بہائیں، وہ بنگلہ دیش، یہ جماعت اسلامی وہ ہے کہ جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا
اس نے پاکستان کے ٹوٹنے کو گوارا نہیں کیا اور اپنے 20,000 لوگ شہید کروا دیے۔ پاکستان کا ٹوٹنا جماعت اسلامی کو پسند کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ جماعت اسلامی پاکستان ہو، آزاد کشمیر ہو، مقبوضہ کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو؟ اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی روح میں ایک بڑی خاص چیز ہے۔ آپ بہترین انسان آرٹیفیشلی پیدا کر لیں، آپ اس کے آنکھ بنا لیں، آپ اس کے دل و دماغ بنا لیں، آپ اس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ جوڑ لیں، دنیا کا عجوبہ بنا لیں، لیکن وہ انسان اس وقت تک انسان نہیں ہے جب تک حقیقی روح اس کے اندر موجود نہ ہو۔ اسی طرح یہ پاکستان جو 4 صوبوں پر مشتمل ہے، جو کبھی مشرقی اور مغربی تھا، اس پاکستان پہ جتنا زیادہ آپ فی کا سامدن لوگوں کی بڑھا دیں، اس پاکستان کے اندر عیاشی کے جتنے سامان عوام کو مل جائیں، لیکن یہ پاکستان اس وقت تک پاکستان نہیں بنتا جب تک اس کی روح اس کے اندر آپ کو نظر نہ آئے۔ جس طرح انسان روح کے بغیر لاشیں ہے، اسی طرح یہ پاکستان اپنی روح کے بغیر جو ہے وہ بغیر ایٹریکشن کی ایک سرزمین ہے۔ پاکستان کی روح کیا ہے؟ جماعت اسلامی بنگلہ دیش سے لے کر مقبوضہ کشمیر اور گلگت بلتستان تک یہی سبق لوگوں کو یاد دلا رہی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ گویا لا الہ الا اللہ یہ روح ہے پاکستان کی۔ جس ملک کی روح لا الہ الا اللہ ہو، وہ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم کشمیریوں کے لیے وہ مسجد کا مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ کعبۃ اللہ کے بعد اگر کوئی چیز ہمارے لیے قابل عزت ہے تو وہ پاکستان ہے، اس لیے کہ وہ پاکستان جس کی روح لا الہ الا اللہ ہے۔ سید علی گیلانی علیہ رحمہ کی جدوجہد کو تاریخ سلام پیش کرتی ہے، زمانہ ان کے نام کی تعظیم کرتا ہے، لیکن وہ بھی آخری وقت جب دم واپسی تھا تو اس وقت وہ پاک سرزمین اور پاک سرزمین کی بات کرتے تھے۔ اور جناب 10 لاکھ افواج کی سنگینوں کے پہرے میں جس شخص نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، تو وہ کون سے پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ وہ پاکستان کہ جس میں لا الہ الا اللہ کی روح موجود ہو۔ تو میرے بھائیوں بس اور میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ بات آپ یاد رکھیے کہ پاکستان کو اس کی روح سے حکمرانوں نے اور اس ریاست کے مختلف جو مقتدر طبقات ہیں جو 47 سے لے کر آج تک آتے رہے، اس روح سے انہوں نے پاکستان کو محروم کر دیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، اسی وجہ سے آج صوبائی کوہیجن نہیں ہے، ہمارے ہاں ہارمونی نہیں ہے، ہمارے ہاں آنگی نہیں ہے صوبوں میں، یہاں لسانی فسادات ہیں بہت سارے، یہاں کے مسئلے کی اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ جب بے روح پاکستان ہوگا تو ہر بیماری اس کے اندر آئے گی۔ تو جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ آئیے ایسا پاکستان ہم لانے کی کوشش کریں کہ جہاں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کا حکم نہ ہو۔ ان الحکم الا للہ والا پاکستان ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ اس کی بنیادوں میں لاکھوں ہمارے معصوم شہیدوں کا ٹھاٹھے مارتا خون کا سمندر موجود ہے۔ اس کی بنیادوں میں ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کی کٹے ہوئے اعضاء موجود ہیں۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں ہمارے بوڑھوں کی ہڈیاں موجود ہیں۔ اس لیے جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ آئیں ہم پاکستان کی فضا کو ان کی بنیادوں سے امان کریں، اور وہ اسی وقت امان ہوگا جب یہاں کلمہ طیبہ کا نظام آئے گا۔ کلمہ طیبہ کا نظام لا کر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے ساتھ جڑیں گے۔ یہ کلمہ طیبہ کا نظام جب آتا ہے تو ایک دم کسی بھیانک مولوی کا چہرہ لوگوں کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ ہم تو مولانا اور ان حضرات کی بڑی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ دجالی تہذیب کے لوگ بہت خراب کرتے ہیں لوگوں کو کہ نا مولوی آ جائیں گے جو آپ کے ہاتھ کاٹ دیں گے اور جو آپ کا یہ بیڑا غرق کر دیں گے، یہ ستیہ ناش کر دیں گے۔ تو وہ خواتین کو الگ ڈرا رہے ہیں، بچوں اور بزرگوں کو جناب کو الگ کسی فوبیا میں مبتلا کر رہے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی حکومت آ جائے گی تو سب سے بڑا واضح فرق یہ ہے کہ یہاں عدل آ جائے گا، یہاں عدل آ جائے گا، یہاں جناب اعلیٰ اور عرفہ کی تقسیم ختم ہو جائے گی، یہاں گجر کی، راجپوت کی، پنجابی کی، پختون کی اور مہاجر کی تقسیم ختم ہو جائے گی۔ سب کو آدم کی اولاد، سب کو ہوا کا بیٹا سمجھ کر ان کی جو ضرورتیں ہیں ان عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق پورے کیے جائیں گے۔ یہاں کوئی مجبور نہیں رہے گا، یہاں بیمار کو دوا دینا اس ریاست کی ذمہ داری ہو جائے گی، یہاں پڑھے لکھے جوان کو روزگار دینا اس ریاست کی ذمہ داری ہو جائے گی، یہاں لوگوں کا انفراسٹرکچر درست کرنا اس ریاست کی ذمہ داری ہو جائے گی۔ یہ وہ تصور ہے پاکستان کا اور اقامت دین کا اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کا، کہ جس میں ہر اہل شخص کو بغیر کسی رکاوٹ کے اس کا حق ملے گا۔ ہم یہ والا پاکستان لانا چاہتے ہیں، یہ والا آزاد کشمیر جس بیس کیمپ میں یہ والا نظام ہو، اس کو لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں میں یہ کہتا ہوں کہ اگر واقعتاً آپ کو جماعت اسلامی سے محبت ہے تو آئیں اس نظام کو لانے کی جدوجہد میں آپ جماعت اسلامی کے دست و بازو بنیں. کیا میری اس اپیل کو آپ منظور کرتے ہیں انشاءاللہ؟ جماعت اسلامی کی اپیل پر جب آپ تیار ہیں تو میں آزاد فاروق صاحب کو بڑا مزدار یہ بات ان سے کرنا چاہ رہا ہوں. میری محبت ہے بڑی ان کی, میں بڑی اچھی لگی ان کی بات. وہ کہتے ہیں جناب یہ کیا کیا آپ نے کہ جس طرح کراچی میں جیتی ہوئی جنگ آپ نے ہار دی. آزاد فاروق صاحب نے بڑی مزیدار بات کی کہ ہم نے کارکن جماعت کا, ہم ان کی کارکنیت کو دل و جان سے قبول کرتے ہیں. لیکن آزاد فاروق صاحب یہ سمجھیں کہ جناب ہم کراچی میں جب ہم نے الیکشن جیتا تو تھوڑی سی جو کمی تھی تو اس کے لیے ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے جا کر نیگوشیٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ جڑ کر حکومت بنائیں گے. جب مرحلہ آیا اس کو گم ہو گئے کہیں, اور جب وہ گم ہو گئے تو ہماری بات نہیں بنی. تو میں کہنا چاہتا ہوں اس طرح ساتھ نہ دینا کہ موقع جب آئے تو کہیں گم ہو جائے, بلکہ آپ نے آخری دم تک کھڑے رہنا. آخری دم تک کھڑے رہنا. میرے بھائی اور وقار بزرگوں میں انہی کی بات کو فاروق آزاد صاحب نے بڑی مزے کی بات کی کہ سپیس ہے آپ کے لیے, بخدا بڑی درست بات انہوں نے کہی. میں جانتا ہوں کہ جناب اب ہمارے عمران خان صاحب نے بڑی ونڈرفل کمیونیکیشن کے ذریعے ان کی جو ابلاغ کی صلاحیت تھی ان کو بڑے سائنسی طریقے سے انہوں نے استعمال کیا, اور اس 24 کروڑ کی آبادی میں کروڑوں نوجوانوں کو انہوں نے اپنا عاشق بنا دیا. اور لیکن وہ بدقسمتی سے وہ نوجوان کیا کرنے لگے, کوئی تھرکنے لگا, کوئی جناب جمپ کرنے لگا اور کوئی ناچنے لگا. یہ چیزیں تو اس نے کی جو اپنے عشق میں کر رہے ہیں, ہمیں اسے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جناب اس وقت عمران خان صاحب کا بدقسمتی سے مشکل وقت آ گیا ہے, جیسے کہ پاکستان کی سیاست میں اکثر ہوتا رہتا ہے. ہم اس کی وجوہات میں نہیں جانا چاہتے, لیکن میں اب بھی کہتا ہوں, میں روحانی تعبیر اس کی یہ کرتا ہوں کہ جب جناب طالبان کی حکومت قائم ہو گئی تھی افغانستان میں, اگر عمران خان صاحب اس کو تسلیم کر لیتے تو اللہ رب العالمین ان کو فروغ دیتا, ان کو کلائمیکس دیتا, وہ نیچے کبھی نہ آتے. لیکن بہت بڑی تاریخی غلطی کی, کس کے کہنے پر کی مجھے اس پر نہیں جانا, لیکن اس سے وہ عطاف میں آ. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کروڑوں نوجوان جو اس جنون کے ساتھ جڑے تھے وہ مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کی مخالفت میں تیار ہوئے ہیں. تو اب جناب لیڈر لیس قسم کا جب ہجوم رہ جائے تو وہ انتخابی مرحلے میں آرام سے نہیں بیٹھتا, اس نے کسی سے کوئی بدلہ لینا ہے, اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بہترین باصلاحیت جوان کے لیے اگر کوئی پلیٹ فارم اس کے لیے آسانی سے میسر آ سکتا ہے, آئیں وعدہ کریں کہ ہم جماعت اسلامی کو انشاءاللہ ان کے لیے متبادل پلیٹ فارم کے طور پر انشاءاللہ. جماعت اسلامی ہمارے جے آئی یوتھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا آزاد کشمیر کے اندر ہو, ہم انشاءاللہ باصلاحیت جوانوں کو اپنے جلوہ میں جناب لیں گے. ان کے ذریعے انشاءاللہ العزیز ہم عدل والا, انصاف والا ایک بیس کیمپ بنائیں گے. ہم وہ جو بے توقیر آزاد کشمیر کے حکمران ہیں کہ 53 اسمبلی کے ممبران کی تعداد میں سے 40 سے زائد وزیر اور مشیر کی صورت میں موجود ہیں, اور ان کی کوئی رات کو کوئی پارٹی ہوتی ہے, صبح کو کچھ, ان کو اپنی جگہ سے ہٹانے کا جو پروگرام ہے ہم ان بہترین نوجوانوں کے تعاون سے انشاءاللہ العزیز اس کو مکمل کریں گے. وقار بزرگوں, آج کل پورے پاکستان اور آزاد کشمیر میں یعنی بجلی کے بلوں کے خلاف جو ہے وہ بڑا مسئلہ ہے. میں کشمیری جو بطور خاص آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں, وہ آپ کی توجہ سے ان کا مقدمہ میں حکومت پاکستان اور وابدہ کا جو ایک بیرین کھیل ہے اس کی مکروہ جو کاروائیاں ہیں ان کی مذمت کرتے ہوئے میں پاکستانی حکمرانوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب آزاد کشمیر نے اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر ڈیم بنائے, جس میں بڑا ڈیم ہمارا منگلا ڈیم ہے. ہم نے جناب والا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. ہم نے نیلم جیلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ کے لیے جناب اپنی زمینیں دی. ہم نے اپنے شہروں کو یعنی پانی سے محروم کر کے رکھ دیا. ہماری خواہش یہ تھی کہ ہماری امیدوں کا مرکز جس کا نام پاکستان ہے وہ روشن ہو جائے, وہاں کی مل چل پڑے, وہاں کا مزدور جو ہے وہ بے روزگار نہ ہو. اس قربانی کے باوجود میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے آزاد کشمیر کی جو ضرورت ہے بجلی کی صرف 400 میگا واٹ ہے. کتنی؟ 400 میگا واٹ ہماری بجلی کی ضرورت ہے. اس 400 میگا واٹ کے بدلے میں جو آزاد کشمیر بجلی پیدا کر رہا ہے وہ تقریباً اس وقت 4000 میگا واٹ ہے, جو سرکاری اور پرائیویٹ جتنے ہمارے جناب انسٹالمنٹس لگی ہوئی ہے 4000 میگا واٹ ہم پیدا کر رہے ہیں. 400 ہماری ضرورت ہے,
اور جو ڈیم بنا تھا اس ڈیم کی قیمت سالوں پہلے پوری ہو چکی ہوئی ہے، اور اس وقت جو پانی سے آزاد کشمیر میں بجلی پیدا ہوتی ہے فی یونٹ اس کی لاگت صرف 2 روپے آتی ہے۔ 2 روپے آزاد کشمیر کے عوام کو جو بجلی کی لاگت آنی چاہیے، آج واپٹا اور اس کے مکرو اور کرپٹ لوگ وہ کشمیریوں کو 2 روپے فی یونٹ کی بجلی کو 50 روپے فی یونٹ میں فروخت کرنے کا اعلان کر چکے ہوئے ہیں۔ تو کشمیری کیسے برداشت کریں؟ کیا یہ برداشت کرنا چاہیے؟ نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری جب ہمارے ڈیم کی قیمت ہم نے پوری کر دی ہوئی، ہمارے یہاں کوئی سرچارج لگے گا تو آپ اس جگہ لگائیں کہ جہاں آپ نے مہنگی بجلی پیدا کرنے کے لیے جناب کیے۔ یہ سرچارج کیوں لگتے ہیں؟ یہ جناب بجلی کی مفت یونٹیں آپ واپٹا کے ملازمین کو دے رہے ہیں، آپ جوڈیشری کے ججز کو دے رہے ہیں، یا آپ کسی اور مراحت یافتہ طبقے کو 5 کھرب سے زائد مفت بجلی جب آپ دیں، اس کو تقسیم کر کے آپ عوام سے پیسے پورے کریں، تو وہ پاکستانی عوام ہوں، یہ بطور خاص آزاد کشمیر کے عوام ہوں، اس کے لیے ہم آج ان کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور بطور خاص پاکستان کے فیصلہ ساز اداروں کو، پاکستان کی حکومت کو، انترم حکومت کو ہم یہ آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ اگر یہ رویہ روا رکھو گے تو کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے۔ متنازع علاقے کے لوگوں کو آپ بے وقوف نہیں بنا سکتے جناب، ان کا جائز حق ان کو دیں، اور ان پر یہ بے رحمانہ قسم کے سرچارجز اس طرح لگا کر کے 50 روپے فی یونٹ بجلی آپ سے لیں، جلد از جلد اس فیصلے کو واپس لیں۔ ویسے تو ہماری آپ سے اپیل ہے کہ پورے پاکستان بھر میں آپ اسی طرح کریں، لیکن اگر پاکستان کے حوالے سے آپ کو IMF کا پریشر ہے تو IMF کے پریشر کو آپ آزاد کشمیر میں منتقل کرنے کی بات نہ کریں۔ یہ جماعت اسلامی کا موقف انصاف والا موقف ہے، انشاءاللہ آپ اس کو بھی لے کر فیلڈ میں اتریں گے یا نہیں اتریں گے؟ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور وقار بزرگوں، ہم جماعت اسلامی آزاد کشمیر انہی کاموں کے لیے چاہتی ہے کہ ہماری صفیں مضبوط ہوں، ہمیں باصلاحیت لوگوں کی تلاش ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جیسے بڑے بڑے قبیلے اور خاندان ہیں، جیسے پاکستان میں مختلف برادریاں ہیں، جماعت اسلامی سارے خاندانوں اور برادریوں کو عزت کی نظر سے دیکھتی ہے، اور جماعت اسلامی دعوت دیتی ہے کہ جناب جو جس خاندان سے بھی تعلق رکھتا ہے رسول خدا کا امتی ہونے کے ناطے وہ آگے بڑھے اور اس کلمے والے پرچم کی شان بنے، اور اس انصاف اور عدل والے نظام کو لانے کی جو جدوجہد ہے اس جہاد میں وہ اپنے آپ کو شریک اور شامل کرے۔ تو میری تمام باصلاحیت بزرگوں سے، جوانوں سے، بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے کہ وہ جھوک در جھوک اس بہترین پلیٹ فارم کے ساتھ جڑے جو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اس قوم کو دیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب ان 75-76 سالوں میں باقی ساری جماعتوں نے اپنی باریاں لگا کر جو نظام کو بدلنا تھا اس کا نقشہ وہ پیش کر چکے ہیں، وہ بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور صرف یہ ایک پلیٹ فارم باقی ہے۔ اس پلیٹ فارم نے تعلیمی دنیا میں خدمات دے کر ثابت کیا کہ وہ ہزاروں لوگوں کو جاب دے سکتا ہے۔ وہ جناب اس پلیٹ فارم نے ثابت کیا کہ وہ جناب 20 ہزار یتیم بچوں کو اور ان کی خاندانوں کی کفالت کر سکتا ہے، جو کہ ریاست کا کام تھا، لیکن جماعت اسلامی یہ کر رہی ہے۔ جناب الخدمت کا کام آپ نے دیکھا گزشتہ جو سال تھا کہ ہمارا تیسرا حصہ پاکستان کا جب سیلاب میں ڈوب گیا تھا تو اس وقت مرکز میں 12 جماعتوں 13 کی حکومت تھی، سندھ میں ایک اور بڑے جناب پاکستان کی حکومت تھی، لیکن وہ کروڑوں لوگ جب مجبور تھے تو ان کی خدمت کرنے کا سارا منظر آج کی دنیا نے دیکھا کہ وہ کیا تھا۔ لیکن آپ یقین سے میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جناب الخدمت نے جو کردار ادا کیا پوری دنیا اس کردار کا اعتراف کرتی ہے۔ ہمیں الخدمت کے کام پر فخر ہے، ہمیں تو فخر ہے ہی، لیکن آپ نے دیکھا کہ نیو یارک سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اسپیشل فلائٹ سے پاکستان آتا ہے اور وہ الخدمت کے صدر عبدالشکور کے ساتھ کھڑے ہو کر فوٹو بناتا ہے، جو اس بات کا اعلان ہے کہ اگر دکھی لوگوں کا درد کوئی محسوس کرتا ہے اس پورے خطے میں اس کا نام جماعت اسلامی ہے۔ یہ آپ نے غلط دفعہ دیکھا تھا، اور آپ نے دیکھا کہ جناب چائنا سلامتی کونسل کا مستقل 5واں ممبر ہے۔ چائنا جس نے جناب امریکہ کو اس وقت نقص ڈالی ہوئی ہے، جب وہ جناب ان کروڑوں لوگوں کی بحالی کے لیے پروگرام لے کر آیا تو اس نے حکومت کے ساتھ MOU سائن نہیں کیا۔ فاروق آزاد صاحب اس نے کیا کیا؟ اس نے سراج الحق کو تلاش کیا، اس نے الخدمت کو تلاش کیا، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر سلامتی کونسل کے ممبر نے MOU سائن کیا اور کہا کہ ہم مل کر انشاءاللہ العزیز ان کروڑوں لوگوں کی بحالی کے لیے گھر بنائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اعتراف ہے۔ اس اعتراف کی کیفیات کو مد نظر اگر آپ رکھیں تو اس پوری قرآن عرضی میں بطور خاص اس علاقے میں پاکستان اور آزاد کشمیر میں
اس پلیٹ فارم کو اگر ریاست کے سارے وسائل میسر آ گئے، ریاست کا کنٹرول میسر آ گیا، تو انشاءاللہ العزیز ہم محروم القسمتی کا رونا ختم کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم لوگوں کی فی کا آمدن کو بہتر کرنے کا ایک پورا نظام اور تجربہ رکھتے ہیں جناب۔ ہم اداروں کو بہترین طریقے سے چلانے کا ایک دائیا اور ایک پروگرام رکھتے ہیں جناب۔ تو یہ وہ بنیادی بات ہے جس پر ہمیں جب تک آپ لوگ پوری طرح تعاون کر کے مدد کا ہاتھ آگے نہیں بڑھائیں گے تب تک اکیلے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جی وقار بزرگوں، دوسری بڑی امپارٹنٹ بات ہے، آپ جو آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان بھر میں بکھرے ہوئے ہیں، آپ آزاد کشمیر کے اپنے آپ کو مہاجر نہ کہیں، بلکہ آپ کشمیر کے سفیر ہیں، آپ کشمیر کے ترجمان ہیں، آپ مقدمہ کشمیر کے وکیل ہیں، اور آپ پوری 24 کروڑ آبادی جو پاکستان کی ہے اس کے مختلف شہروں اور گلیوں میں رب العالمین نے آپ کو پھیلا کر رکھا ہوا ہے۔ اس مقدمے کو آپ نے کسی صورت میں خراب نہیں ہونے دینا۔ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر ہماری ایک ایسا خطہ ہے کہ جس کو 24 کروڑ عوام کے قائد اور ہمارے قائد قائد اعظم علیہ الرحمہ نے اس کو اپنی شارک قرار دیا۔ ہم نے کشمیر کی پرانی ہسٹری نہیں بیان کرنی، لیکن جو بطور خاص 2019 کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد جو کشمیر کی صورت سامنے آئی ہے، یہ بہت ساری تشویش کے مناظر اس نے پیدا کر دیے ہیں کہ جناب جب ہندوستان میں جس کا نام مودی ہے اور وہ ہندوتا نظریے کو فروغ دینا چاہتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں کعبۃ اللہ تک سارے کا سارا علاقہ اس کو ہندو بناؤں گا اور قبضے میں لوں گا جناب، اور وہ اپنے ہندوتا نظریے پر کتنا کامیاب ہوتا ہے یا ناکام الگ بات ہے، لیکن وہ جناب 1 ارب کے قریب جو آبادی ہے ہندوستان کی اور اس میں جو بڑی میجارٹی ہندوؤں کی ہے، ان کو یہ یقین دلاتا ہے کہ جناب میں آپ کا حقیقی ترجمان بن کر اس ہندوازم کو فروغ دوں گا اور مسلمانوں کو بطور خاص جنہوں نے للکارا ہے اس نظریے کو اس خطے میں، اس سے بدلہ لوں گا۔ تو چنانچہ اس نے یہ 5 اگست 2019 کو اپنے آئین میں ایک دو تبدیلیاں کر کے کشمیریوں کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے کا اعلان کیا۔ کشمیریوں کی جو زمین ہے، پہلے جیسے آزاد کشمیر میں کوئی پاکستان سے جا کر زمین نہیں خرید سکتا، اسی طرح دہلی سے اور امرتسر سے جا کر بھی سری نگر میں کوئی زمین نہیں خرید سکتا تھا۔ تو اس نے اپنی آئینی تبدیلی کے ذریعے اس کے گورنر نے یہ حیثیت ختم کر دی اور سنا ہے کہ جناب وہ 20 لاکھ سے زائد ہندوؤں کو سری نگر کا شہری بنانے کے لیے ان کو ڈومیسائل، ان کو اسٹیٹ سبجیکٹ اس نے جاری کر دیے، یونین ٹیریٹری کا اس کو حصہ اور علاقہ بنا دیا۔ لیکن اس موقع پر ہم پاکستان حکومت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ 4 سال کا عرصہ تقریباً گزر گیا، اس 4 سال کے عرصے میں آپ نے اقوام متحدہ کو کتنی بار آپ نے اس کے دروازے پر دستک دی کہ انڈیا یک طرفہ طور پر کشمیریوں کے قتل عام اور کشمیر کی تاریخی حیثیت کو متاثر کرنے کی مکروہ سازش میں ملوث ہے، اس کو روکا جائے تاکہ سلامتی کونسل کی ایک اسپیشل قرارداد پاس ہوتی، حتیٰ کہ OIC کا بھی کوئی اجلاس غیر معمولی نہیں ہوا۔ اور اس وقت میں سمجھتا ہوں میرے لاہور کے شیر دل بزرگوں اور بہادر بھائیوں اور کشمیر کے سفیروں، میں آپ کے توسط سے پوری پاکستانی قوم کے سامنے یہ گزارش اور یہ اپنی وارننگ پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس وقت آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر، اس وقت گلگت بلتستان میں، اس وقت آپ امریکہ تک کشمیری امریکن کونسل کے جو ذمہ داران کشمیری ہیں، وہ سب پریشان ہیں کہ کہیں پاکستان کی حکومت اندرون خانہ اس نے مودی کے ساتھ کہیں مکاؤ تو نہیں کر دیا ہوا ہے کشمیر کا، جس وجہ سے یہ 4 سال سے خاموش بیٹھی ہے۔ تو ہم وارننگ دینا چاہتے ہیں کہ جناب اگر کسی پاکستان کی حکومت کے یہاں یہ خیال ہے کہ اس کی اندرونی ساز باز کے ذریعے مسئلہ کشمیر جناب اس کو بیڑا غرق کر کے اور کشمیر اسٹیٹ کے اسے بکھرے کر دیے جائیں گے، آج لاہور کے اس نمائندہ اجتماع جہاں کشمیریوں کے سفیر اتنی بڑی تعداد میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں وارننگ دیتا ہوں حکومت پاکستان کو کہ آپ اس طرح کی کسی سازش اور چال بازی سے باز آ جائیں جناب۔ اگر آپ اس کا حصہ بنے تو ہر کشمیری 2 کروڑ کی تعداد ہے اس وقت کشمیریوں کی، جب تک ایک کشمیری کا سر اور دھڑ اس کا رشتہ باقی ہے تو وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا جناب۔ ہم تو جناب پورے کا پورا کشمیر، مقبوضہ کشمیر ہو، آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، ہم اس سب کو انشاءاللہ آزاد کروا کے ہندوستانی جنگل سے آزاد کرا کے ایٹمی پاکستان کا حصہ بنانے کا خواب رکھتے ہیں۔ دستور میں یہ ہمارے شامل ہے جناب، وہ پاکستان کی جس کی روح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ ہماری منزل ہے۔ اس لیے جناب کشمیر کے حصے بخیر کرنے کی اگر کسی نے کوشش کی تو وہ ناکام ہو۔ محض دھمکی سے یا محض وار کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اس موقع پر میں ایک بڑی مزے کی اپیل آپ سے کرنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے
کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح کشمیر کی آزادی کی جدوجہد وہ ایک عجیب قسم کے موڑ میں اب داخل ہو گئی. پہلے ایک وقت تھا کہ کشمیر کی آزادی کی جدوجہد ایک ابتدائی مرحلے پر جب تھی، جب لاکھوں شہداء کا خون کشمیر پر ساون کی برسات کی طرح برسا. اس وقت آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ فلیش پوائنٹ بنا. پوری دنیا کے میڈیا نے، پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے اس کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور جناب پوری دنیا شور کرنے لگی. اور ہمیں یاد ہے وہ دن کہ جناب ہندوستان کے اندر جتنے ان کے بڑے بڑے دماغ تھے وہ یہ تجزیہ کیا کرتے تھے کہ کشمیر کو زیادہ دے ہندوستان اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا. لیکن پرویز مشرف بزدل نے جب اپنی ایک عجیب قسم کی حرکت کرتے ہوئے اس شخص نے جناب ہندوستان کے ساتھ ساتھ باز کی اور باڑ لگائی مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کے درمیان، اور جو 9/11 کے واقعے کو بہانہ بنایا اور پھر کشمیر کا جو مسئلہ تھا یا کشمیر کی جدوجہد کی ایک اور فیز میں داخل ہو گئی. اور وہ فیز ایسا ہے کہ جس میں اس وقت سارے کے سارے کشمیر پریشان ہیں، وہ مغموم ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مسئلہ کشمیر کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کی بڑی ذمہ داری تھی، لیکن بیس کیمپ کے جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں بدقسمتی سے وہ پاور پالیٹکس میں یا لوٹا کریسی کا شکار ہو گئے ہیں. انہیں اقتدار کی غرض کی خاطر جتنی مرتبہ 20 مرتبہ بھی لوٹا بننا پڑے اس کے لیے لوٹا بن جاتے ہیں. تو لوٹے کبھی بھی شہداء کے خون کی حفاظت نہیں کر سکتے جناب. اس کو جماعت اسلامی یہ کہنا چاہتی ہے کہ جناب ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی تو ہم گراس روٹ لیول پر اپنے جوانوں کے پاس جائیں گے. ہم اپنی بہنوں اور